الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم۔ حمد و صلوات کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام برادران اسلام، آج ہم تحریک حی علی الفلاح کے ماہانہ تربیتی پروگرام میں حاضر ہیں، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع سورہ العصر کے مضامین ہیں۔ پہلے ترجمہ سے بات فرمائیں۔ ارشاد باری تعالی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مین مضمون بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، مگر جو انسان یہ چار کام کر لے گا جن کا سورہ مبارکہ میں ذکر ہے، وہ خسارے میں نہیں رہے گا، وہ نفع میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کرنے کے لیے کہ انسان خسارے میں ہے اور خسارے سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان یہ چار چیزیں اپنی عملی زندگی میں اختیار کرے۔ تو قسم زمانے کی اٹھائی، فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ قسم اور جواب قسم کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ یہاں تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان خسارے میں ہے، اس پر زمانہ گواہ ہے کہ جس انسان نے چار چیزیں ایمان، عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ چار چیزیں اپنائیں، اس کے ان کے بغیر ہر آدمی خسارے میں ہے۔ تو علماء نے فرمایا یہاں زمانے کی قسم اس لیے اٹھائی کہ کوئی بھی انسان عملی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، اس کے سارے حالات کا تعلق زمانے سے ہوتا ہے۔ دن رات صبح و شام، ان کے نتیجے میں کوئی آدمی کامیاب ہوتا ہے اور انہی کے نتیجے میں کوئی آدمی ناکام ہوتا ہے۔ تو چونکہ زمانہ ہی کسی آدمی کی ناکامی یا کامیابی کا بہت بڑا شاہد اور عادل ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے، اس لیے گویا اللہ نے زمانے
اس بات پر زمانہ گواہ ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے اور ایمان نہ لانے والے ناکام ہو گئے۔ عمل صالح والے خسارہ سے بچ گئے اور جنہوں نے عمل صالح نہ کیا وہ خسارے میں رہے، اور جنہوں نے حق کی نصیحت، حق کی بات کرنا شعار زندگی بنایا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اس چیز کو ترک کیا وہ ناکام ہو گئے۔ تو برادران اسلام عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس بات کا زمانہ شاہد ہے کہ یہ چار باتیں جن جن لوگوں نے اختیار کی، ایمان، عمل صالح، حق بات کرنا یعنی حق بات کی طرف بلانا، اور پھر حق کے راستے میں جو آدمی پر مصائب اور مشکلات آئیں ان میں صبر کی نصیحت کرنا، یہ چار چیزیں جنہوں نے اپنائی زمانہ گواہ ہے وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے ان چار چیزوں سے منہ موڑا وہ ناکام ہو گئے۔ ایک میں بالکل چھوٹی سی مثال نظر کرتا ہوں۔ یہ زمانے کے اندر ساری شخصیات ہیں، اسی دنیا میں اسی زمانے میں نمرود ہوا، فرعون ہوا، اور ان کے مقابلے میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن آج وقت شاہد ہے کہ نمرود اپنی تمام تر قوتوں کے باوجود یہ دونوں لوگ نمرود اور فرعون خدائی کے دعوے دار بن گئے تھے۔ اپنے دور میں انہوں نے اپنے آپ کو خدا کہا، لیکن آج ان کی حیثیت کیا ہے؟ آج ان کا نام تک دنیا میں اگر موجود ہے تو صرف لعنت اور نفرت کے لیے ہے، ورنہ ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ نمرود، فرعون وہ ختم ہو گئے، لیکن آج بھی کلیم اللہ اور خلیل اللہ کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ ابو لہب، ابو جہل قریش کے بڑے سردار تھے، ان کی سرداری انہیں قبول حق میں رکاوٹ لگی کہ آپ اتنے بڑے سردار ہو کر محمد بن عبداللہ کا کلمہ پڑھ لیں، لیکن ان کے مقابلے میں حضرت بلال ہوں یا سلمان فارسی جو غلام بن کر آئے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھ دیا، آج ان کا نام دنیا میں رحمت کے طور پر زندہ ہے۔ آج حضرت بلال، حضرت ویسے حضرت سلمان فارسی، صہیب رومی، ان لوگوں کے نام زندہ ہیں۔ تو زمانہ گواہ ہے، اسی طرح زمانہ گواہ ہے کہ دو، مثلا میں عموماً مثال دیتا ہوں، دو دوست ہیں، مثلا آپ اپنے گاؤں کی دو ہم عمر لڑکوں کی مثال سامنے رکھیں کہ وہ ہم عمر تھے، لیکن ایک نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر اپنے پڑھے ہوئے پر عمل کیا، نیک انسان بنا، اور دوسرا جاہل رہا، کیا زمانہ گزرنے کے بعد ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ کیا ایک ظالم اور عادل میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ کیا نیک اور بد میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ کیا وہ چور، اچکا، ڈاکو جس کا وجود معاشرے کے لیے ناشور ہوتا ہے، کیا اس کے اندر اور ایک سخی اور ایک رحم دل اور ایک اچھے اخلاق والے انسان، کیا ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ وقت بتاتا ہے یہ دونوں ہم عمر تھے، لیکن وہ چوری، ڈاکہ زنی، دل آزاری، انسانیت سوزی کے راستے پر چل نکلا، وہ ناکام ہو گیا، ہر کوئی اس سے نفرت کرتا ہے۔ اور جس نے اخلاق، سخاوت، علم، شرافت، تقوی، پاسائی، حسن اخلاق اور خدمت انسانیت کو شعار بنایا، وہ آدمی کامیاب بھی ہوتا ہے، نیک نام بھی ہوتا ہے، اور لوگ اس کے نام کا احترام بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان عموماً خسارے میں جا رہا ہے۔ کئی حوالے سے انسان خسارے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مثلا ایک تو جو بات ہر آدمی کو معلوم ہے وہ یہ کہ ہر لمحے ہر آدمی کی زندگی کم ہو رہی ہے۔ ہر آدمی، جیسا میں نے عرض کیا، بیس زمانہ ہے، بنیاد زمانہ ہے جس کے اندر ہم رہ کر
کامیاب ہوتے ہیں، جس کے اندر رہ کر نیک آدمی نیک کام کرتا ہے، زمانے کے اندر ہی رہ کر برا آدمی برے کام کرتا ہے۔ تو جب بیس زمانہ ہے یعنی وقت ہے، زندگی ہے، تو اسی لیول پر اگر آپ سوچیں تو اگر انسان یہ کام نہ کرے تو انسان خسارے میں ہے۔ ہر لمحے انسان کی عمر کم ہو رہی ہے، ہر لمحے انسان ایک عمر تک تو جوان ہوتا ہے لیکن پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اور صحت کا گرنا بھی ظاہری طور پر خسارہ بالکل نمایاں ہے۔ اسی طرح یہاں رہنے کا اس کا پیریڈ بالکل تھوڑا ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنا کر گویا انسانوں کی رہنمائی اس جانب کی کہ ہم نے تمہیں اس بازار دنیا میں بھیجا ہے جہاں نیکی بھی موجود ہے، بدی بھی موجود ہے، اچھائی بھی موجود ہے، برائی بھی موجود ہے، ایمان بھی موجود ہے، کفر بھی موجود ہے۔ ہم نے تمہیں یہاں اس بازار میں اتارا جہاں ہدایت بھی ہے، گمراہی بھی ہے، نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، ہر چیز، دونوں چیزیں پیرالل مقابلے میں موجود ہیں۔ ہم نے تمہیں اس بازار میں اتارا ہے اور بطور خریدار تمہیں جو پونجی عطا کی ہے اس پونجی کا نام ہے زندگی، اس پونجی کا نام ہے زمانہ، تمہاری عمر۔ اب ہم عمر لے کر یہاں بازار میں اترے، اب آدمی عمر کا وقت گزارتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے۔ الحمدللہ ان لمحات میں آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، تو آپ کی عمر صرف ہو رہی ہے تو آپ نیکیاں حاصل کر رہے ہیں۔ ایک آدمی برا کام کرتا ہے تو وقت گزرتا ہے تو وہ برا کام کرتا ہے، تو گویا اصل پونجی ہمارے پاس ہماری زندگی ہے، ہمارے شب و روز ہیں، ہمارا زندگی کا پیریڈ ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں غور کریں، میں عموماً عرض کیا کرتا ہوں اس سلسلہ میں چند حقائق ہیں کہ ہم سب کی زندگی محدود ہے جو ایک دن ختم ہو جائے۔ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ اسی طرح اس کی یہ حقیقت ہے کہ یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں کہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی میں اب زندگی استعمال نہیں کرتا، اگلے دن استعمال کر لوں، یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مایا کی طرح ہر لمحے چلتی رہتی ہے اور کم ہوتی رہتی ہے۔ آج صبح آپ کی اور میری جو عمر تھی اس میں سے اتنا وقت کم ہو گیا، ہر لمحے زندگی چل رہی ہے، زمانہ چل رہا ہے، جا پہ دام پہ ہم رواں، ہر دم جمع ہے زندگی، لگاتار چل رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ لہذا اس لیے گویا بتایا گیا تیری اصل پونجی تیرا زمانہ ہے، تیری زندگی ہے، تیری زندگی کے شب و روز ہیں، انہیں اس طرح مینج کر کے گزار کہ تیری زندگی کا کوئی بھی لمحہ ان چار اعمال، ایمان، عمل صالح، نیکی کی بات کرنا اور ان مشکلات پر صبر اختیار کرنا، ان سے خالی نہ ہو۔ اگر تیری زندگی ان سے آباد ہوگی تو کل تو کامیابی والوں میں شامل ہوگا، اور اگر عمر اس کے بغیر گزر جائے گی تو پھر بیکار گزرے گی۔ اس میں ایک حقیقت ہے کہ یہ رکتی نہیں، لگاتار چلتی رہتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کیا، امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ برف خریدنے گئے، برف والا بولی لگا رہا تھا، برف لے لو برف لے لو۔ انہوں نے فرمایا برف تو بک رہی ہے، تمہیں کیا جلدی ہے؟ کہنے لگا حضرت سورج کی ہر کرن میری برف کی وزن کم کر رہی ہے، ہوا کا جھونکا میری برف کا وزن کم کر رہا ہے، جتنی برف کم ہو جائے گی اتنا میری اصل رقم ضائع ہو جائے گی، نفع تو تب آئے گا جب اصل رقم باقی رہے گی۔ تو اس اہل اللہ نے جب یہ بات سنی تو ایک سرد آہ کھینچی، افسوس کا سانس لیا، کہا ہائے افسوس، جس طرح اس انسان کو اپنی برف کی پگھلنے کا خوف ہے، کاش انسان کو اپنی عمر کے ضائع ہونے کا خوف۔ ہر لمحے آپ کی اور میری عمر کم ہو رہی ہے، ہر لمحے ہماری عمر کم ہو رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتا۔ ہم موبائل پر تالے لگا کر لا یعنی باتوں میں گھنٹوں برباد کرتے ہیں، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف
کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم، ہر لمحے عمر کم ہو رہی ہے، ہر لمحے تیرے سانس کم ہو رہے ہیں۔ ایک عربی شاعر کا کتنا حسین شعر ہے، فرماتے ہیں حیات کا انفاس تعد فکلما مضى نفس منها انتقضت به جزءا، اے انسان تیری ساری زندگی سانس ہیں، اور جب بھی تیرا ایک سانس جاتا ہے سمجھ لے ایک سانس کم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ احساس انسان کو پیدا ہو جائے کہ میری عمر ہر لمحے کم ہو رہی ہے تو وہ حریص ہو جائے گا۔ برادران اسلام، زمانے کو گواہ اس لیے بنایا گیا تاکہ زمانے اور وقت کی اہمیت امت کے دلوں میں پیدا ہو جائے اور امت پر واضح ہو جائے کہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کرنا ہوگی۔ یہ ہر لمحے کم ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات، جو وقت گزر جاتا ہے وہ پھر پچھتانے سے واپس، عموماً ہم ٹائم پر کام نہیں کرتے لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر پچھتاتے ہیں۔ تو زمانے کو گواہ اس حقیقت پر اس لیے بنایا گیا کہ یہ اتنا بڑا بے رحم گواہ ہے کہ جب ایک مرتبہ گزر جائے گا اور تو اپنے ہاتھ سے ان 4 نیک اعمال کے کرنے کا وقت ضائع کر دے گا، پھر دوبارہ یہ وقت لوٹ کر تیرے پاس۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے امثل الذی مر علی قربہ یا یہ جو اہل الارض ان ردہ، وہ کل کا دن جو بالکل تیرے قریب گزر گیا، ساری زمین والے مل کر بھی کل کو واپس لانا چاہیں تو واپس نہیں لا سکتے۔ جب زمانے اور زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مرتبہ زندگی ملی، محدود زندگی ملی، لگاتار کام ہو رہی ہے، اور جو چلی گئی وہ واپس بھی نہیں آئے گی، اور پھر ایسی انمول ہے زندگی کہ اس کی قیمت کوئی چیز بن نہیں سکتی۔ آپ کہیں کہ زندگی کی کوئی قیمت ہے، اگر زندگی قیمت سے ملتی تو امیر لوگ خرید لیتے، لیکن اس کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تو اتنی بڑی اہم چیز وقت کو گواہ بنا کر فرمایا گیا اے لوگو ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر 4 چیزیں اگر اپناؤ گے تو پھر خسارہ نہیں، پھر انشاءاللہ نفع ہی نفع ہوگا، 2 جہاں میں نفع ہوگا۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایمان، عمل صالح۔ ایمان ہم جانتے ہیں، ایمان اللہ کی ذات پر یقین محکم کہ اللہ کریم ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے، کسی زاویہ، کسی اعتبار، کسی اینگل، کسی حوالے سے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح ایمان کے اندر تمام عقائد شامل ہیں، رسالت، ختم نبوت، ایمان بالکتب، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اس پر میں زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا کیونکہ یہ باتیں واضح ہیں۔ ایمان کے اندر ساری دینی ضروریات آ گئی، جن ضروریات پر ایمان لانا ضروری ہے تو الحمدللہ ہمیں وہ حاصل ہے۔ آگے فرمایا کون آدمی خسارے میں نہیں؟ پہلی بات جو ایمان لایا، اور دوسرا وصف وعمل الصالحات، اور اس نے نیک اعمال کی۔ نیک اعمال یہ زندگی کی اصل قدر ہے، جو نیک عمل کر لے گا وہ خسارے میں نہیں ہوگا، کیونکہ جس لمحے اس نے نیک عمل کر لیا وہ اس کا لمحہ۔ ہمارے سید کریم حضرت امت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انسان فانی ہے، انسان کی پوری زندگی فانی ہے، انسان کا ہر سانس فانی ہے، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے جو تو اپنا فانی سانس اپنے باقی رب سے جوڑ لے گا وہ تیرا سانس بھی فانی نہیں رہے گا، وہ سانس بھی باقی۔ اللہ باقی ہے نا، اللہ حی و قیوم ہے نا، اللہ ہمیشہ رہے گا۔ انسان کا جو سانس اس حال میں آیا کہ اس کا دل، اس کا عمل اللہ کے ساتھ مربوط تھا،
تو اس کا وہ سانس فانی نہیں رہا، وہ سانس کی باقی ہو جائے گا۔ وہ سانس بھی گویا اللہ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت میں کوئی کام ایسا کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ ایمان کے ساتھ آپ کوئی بھی جب عمل صالح کریں گے تو آپ نے گویا اپنے اس سانس کی قدر کر لی، اور جب اس کی قدر کر لی تو وہ ضائع نہیں جائے گا۔ تو اس لیے برادران اسلام، اعمال صالح کرنے والا آدمی خسارے میں نہیں، وہ نفع ہی نفع میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کسی دنیا دار کا نام دنیا میں اچھائی سے نہیں لیا جاتا، دنیا والے دنیا دار کے نام کو بھول جاتے ہیں، لیکن اچھا عمل صالح کرنے والا اس آدمی کا نام زندہ رہتا ہے، لوگ اسے سلام کرتے ہیں، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، وہ نفع میں ہوتا ہے۔ یہاں اسے اللہ تعالیٰ 10 گنا نیک عمل کا، حدیث قرآن کریم کی آیت ہے نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو مومن ایک نیکی لائے گا اللہ اسے 10 گنا اجر عطا فرمائے۔ اب یہ نفع ہی نفع ہے۔ رہی آخرت، ایمان کے صدقے جو ہمیں ایمان بالآخرت ملا، اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ایک ایک نیکی کا بدل تمہیں اللہ تعالیٰ 700 تک عطا فرمائے گا، اور اگر چاہے تو اس سے زیادہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ایمان اور عمل صالح کرنے والے انسان وہ خسارے میں نہیں ہیں بلکہ وہ فائدے میں ہیں۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے ہر لمحے یہ سوچیں میں نے بیکار نہیں بیٹھنا، میں نے فضول نہیں بیٹھنا۔ اہل اللہ فضول بیٹھنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جس لمحے تم کوئی دنیا کا کام بھی نہ کر رہا ہو، آخرت کا کام بھی نہ کر رہا ہو، بیکار بیٹھا ہو تو اللہ کی ساری دی ہوئی نعمتوں کا کفران نعمت کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ نے صحت دی تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، اللہ نے عقل دی تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، تو اللہ کی دی ہوئی عقل، اللہ کی دی ہوئی صحت، اللہ کی دی ہوئی فراغت، اللہ کا دیا ہوا نیکی کرنے کا وقت، ان سب کو برباد کر رہا ہے۔ لہذا بیکار اور فضول بیٹھنا یہ بہت اسلام میں نقص شمار ہوتا ہے، اور اہل اللہ سے نقص شمار کرتے ہیں۔ آج حضرت فاروق اعظم حضرت عمر کا نام ہم مسلمان ہی نہیں غیر بھی لیتے ہیں، اور اپنی حکومتیں چلانے میں حضرت عمر کے قانون اور آئین کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں۔ تو حضرت عمر کی حکومت کیوں کامیاب؟ 10 سالوں میں اس انسان نے 13 لاکھ مربع میل مزید مملکت بڑھائی، اور پوری مملکت میں عدل اور انصاف کا شعلہ تھا، لوگ مطمئن تھے۔ اتنی کامیاب حکومت کیوں تھی؟ حضرت سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء القرآن میں لکھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ایک مقام سے گزرے، چند نوجوان بیٹھے گپیں لگا رہے تھے، آپ روکے، آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا سن لو، آج کے بعد اگر میں نے کسی جوان کو دیکھا لا فی عمل دنیا ولا فی عمل الآخرہ، نہ وہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہے نہ کوئی آخرت کا کام کر رہا ہے، لضربتہ، میں اسے کوڑے مرواؤں گا۔ خبردار بیکار اور فضول بیٹھو، تمہیں فضول بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ جو عمر اپنی مملکت کے ہر جوان کی زندگی کو یوں کارآمد بنا رہا تھا، اس عمر کی مملکت کو اللہ نے دنیا کے لیے سیمپل نمونہ بنا دیا، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ تو اس لیے خسارے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے فرمایا 4 چیزیں اختیار کرو، خسارے میں نہیں رہو گے۔ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز عمل صالح، ہر وقت عمل صالح کے لیے حریص رہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی نیک کام کریں، کرتے رہیں، سوچتے رہیں۔ سوچنا بھی کام ہی ہوتا ہے، نماز کا انتظار بھی نمازی ہوتا ہے، نیک کام کا سوچنا بھی نیک کام ہی کرنا ہوتا ہے۔ ہر لمحے سوچ میں پڑا رہا کرے۔ آج الحمدللہ تعالی دنیا میں 4 وقتوں میں مسلمانوں کو عالمگیر حکومتیں ملی، اور ان عالمگیر 4 حکومتوں کا قانون فقہ حنفی تھا، اور فقہ حنفی کے بانی امام
اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، بہت کم بولتے تھے، ہر وقت سوچتے رہتے تھے۔ تو گویا نیک عمل، نیک کام کی سوچ بھی عبادت بھی ہے اور انسان کو نفع پہنچانے والے بھی ہے، انسانیت کے لیے نفع رساں ہے۔ اس لیے ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جو آج فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، فضول کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں، آپ کو میں نے کئی مرتبہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کا نام ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وقت کی قدر کا ایک مثال بیان کی۔ یہ بڑے عالم صحابی تھے اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نیک اور متقی، پارسا، اکثر حضرت ابو درداء روزے میں ہوتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے جہاد کے لیے گھوڑا خریدنا تھا، میں نے نماز مسجد نبوی میں پڑھی، جلدی نکلا کہ کہیں گھوڑے کا مالک گھر سے نکل نہ جائے۔ آج اشراق بھی رہ گئے، ذکر اذکار بھی رہ گئے، وظائف بھی رہ گئے، میں پہنچا لیکن گھوڑے کا سودا میرا نہ بن سکا۔ تو اسی ٹائم میں نے سوچا کہ ابو درداء تیرا پہلے بہت نقصان ہو گیا، اشراق چلے گئے، اوراق چلے گئے، وظائف چلے گئے، صبح کی تمام تسبیحات چلی گئیں، چلو یہ سودا نہیں ہوا۔ فرماتے میں نے رات سے کوئی چیز کھائی پی نہیں تھی، صبح میں نے اسی وقت نفلی روزے کی نیت اس لیے کر لی کہ میرا باقی دن سارے کا سارا نیکی میں بدل۔ چند لمحات کا ذکر حضرت ابو درداء کا ضائع ہوا، تو آپ نے روزے کی نیت کر کے سارے دن کو قیمتی بنا لیا۔ یوں صحابہ کرام کی وقت کی قدر تھی، اس لیے صحابہ کرام کامیاب تھے۔ تو اگر آپ اور میں اس خسارے سے بچنا چاہتے ہیں جس میں ہر انسان گرفتار ہے، تو الحمدللہ ایمان حاصل ہے، عمل صالح کے لیے حریص رہا کریں، اور ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں تو فرمایا تیسری چیز وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنا۔ وصیت، تواصوا وصیت سے نکلا ہے۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وصیت کا معنی کیا ہے؟ وصیت کا معنی ہے کسی کو خیر کی بات تاکید کے ساتھ کرنا اور لگاتار کرنا۔ وصیت کے معنی میں کیا ہے؟ خیر کی کوئی بات دوسرے کو کہنا اور واضح طور پر کہنا، کھول کر کہنا، اور اس کے اندر پھر لگاتار وہ کام کرنا۔ تو گویا بتایا گیا کہ کامیابی کے لیے صرف خود اپنا نیک بن جانا کافی نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کا انداز یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو میرا کیا قصور ہے، اگر وہ رشوت لیتا ہے تو میرا کیا قصور ہے، اگر وہ برے کام کا ارتکاب کرتا ہے تو ہمارا کیا نقصان ہے، وہ جانے ہم جانے نہیں۔ قرآن کہتا ہے حقیقت میں خسارے سے تو خود بھی تب بچے گا جب تیرے اندر حق بات کہنے کا جذبہ ہوگا، حق بات تو کرے گا لوگوں کے سامنے، لوگوں کو حق بات بتائے گا۔ تواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کے علماء نے کئی معنی بیان کیے، ان میں سے یہ ہے، بعض نے فرمایا وتواصوا بالحق کا معنی ہے عقائد حقہ کی وصیت کرنا، عقائد حقہ کی وصیت کرنا۔ آج کیا ہمارے معاشرے میں عقائد نہیں بگڑ رہے؟ ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ باطل لوگ عقائد اہل سنت پر حملہ کرتے ہیں، اہل سنت کی بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ کوئی اہل بیت کی محبت میں گمراہ کر کے صحابہ کرام کی عداوت پیدا کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی محبت کا لالچ لے کر اہل بیت کے دلوں میں نفرت کے بیج بوجھ رہا ہے، اور کوئی توحید کا نام لے کر عظمت رسالت کو دار دار کر رہا ہے، اور کوئی عظمت رسالت یا عقیدت میں غلو کر کے شرک کا دروازہ کھول رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں معاشرے میں موجود ہیں۔ نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ نے ہمیں ایمان دیا، جو اللہ نے ہمیں خود اچھا عقیدہ دیا، صحت عقائد دیے، ہم ان کے بارے میں دوسروں کو بھی بتایا۔ میں عموماً کہتا ہوں باقی تمام لوگ اس بارے میں بڑے کانشیس ہیں، بڑے محتاط ہیں، بڑے حساس ہیں۔ ایک ہم اہل سنت ہیں، ہمارے بچوں کو ہمارے عقائد کا کوئی پتہ نہیں، نہ ماں باپ بتاتے ہیں، نہ ہم علماء عموماً بتاتے
ہیں تو تواصو بالحق کا ایک معنی ہے حق کا عقائد حق کی تبلیغ کرنا، عقائد حق کا، لوگوں کے عقائد جتنا آپ کا علم ہے آپ ان کو بتائیں، عقیدے کی بات کریں، عقیدے کی حقیقت واضح کریں کہ ہم الحمدللہ اہل سنت اہل محبت ہیں، ہم خدا سے بھی محبت رکھتے ہیں، محمد مصطفیٰ سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہاں برملا ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک اور تو اور رہا نبی جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، الحمدللہ ہم انہیں بھی اللہ کے بندے کہتے ہیں، لیکن عام بندے نہیں، اللہ کے محبوب بندے کہتے ہیں، تاکہ توحید کے نام پر نبیوں کی عظمت داغدار نہ ہو، بندے سارے ہیں لیکن فرق ہے۔ اقبال نے کہا تھا عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، معاشرہ کا انتظار ہو منتظر۔ اقبال کہتا ہے تو بھی بندہ، رسول اللہ بھی اللہ کے بندے، برابری نہ کر، تو وہ بندہ ہے جو ہر وقت اللہ کا انتظار، اللہ کے حکموں کا انتظار کرتا ہے۔ مصطفیٰ وہ ہیں جنہیں خدا بلا کر خود شان کے مطابق انتظار کر رہا ہے۔ فرق کے نہیں، یہ فرق واضح ہونا چاہیے۔ ہم بندے اور معبود میں فرق رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے حضور میں، راج کی قربتوں میں اتنی قربت فکان قاب قوسین او ادنا، اس سے بھی زیادہ قرب، لیکن پھر بھی فرق رہا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اتنے قرب میں بھی خدا اللہ رہا، محمد عبد رہا، عبد معبود نہیں بنا، معبود عبد نہیں بنا، فرق رہا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی کو اپنا خدا نہ مانو، نبی کو اپنا خدا نہ جانو، خدا کو ان سے جدا نہ مانو، یعنی نہ تو نبی پاک کو خدا بناؤ اور نہ ہی خدا کا اقرار مصطفیٰ کے بغیر کرو۔ نبی کو اپنا خدا نہ جانو، خدا کو ان سے جدا نہ مانو، ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا بالحق میں ایک بات یہ ہے کہ عقائد حق کا وہ لوگوں تک پہنچاؤ، ان کا پرچار کرو۔ تحریک حی علی الفلاح کے مقاصد میں یہی بات ہے کہ ہر نہج پر دو جہاں کی کامیابی کی طرف رہنمائی کی جائے، اور دو جہاں کی کامیابی کے لیے عقائد حق کا بیس ہے، بنیاد ہے۔ جن علماء نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا معنی ہے کہ صحیح عقائد کی تبلیغ کرے، صحیح عقائد کی وصیت کرے، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اس کا معنی ہے نیک اعمال کی تبلیغ کرے، نیک اعمال کی وصیت کرے، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے عزیزوں کو خیر کی طرف ہر وقت بلاتے رہیں اور انہیں نیکی کی طرف رہنمائی کرنا، یہ ہمارا سب کا فرض ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم دو جہاں میں کامیاب ہو جائیں تو یہ چار چیزیں ہمیں اپنانی چاہیے۔ ایمان، الحمدللہ ایمان حاصل ہے، اسے کبھی شرک سے ضائع نہ کریں، اسے کبھی گستاخی رسالت سے ضائع نہ کریں۔ شرک آتا گیا، ایمان چلا گیا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تو نے شرک کیا تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی حوالہ سے اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ پھر رسول اللہ کی بارگاہ یا انبیاء کی بارگاہ میں جتنا، ایک بار غور سے سنیں، بعض لوگ کہتے ہیں شرک بڑا ایک حساس پوائنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ شرک کے بغیر ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں جس طرح شرک کفر ہے اسی طرح رسول اللہ کی گستاخی بھی کفر ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، نبی پاک کی بارگاہ میں رائنا نہ کہو، یہودی رائے
کر پڑھتے. ایک اس کا معنی ہے میری رعایت کریں. میں بولوں گا آپ کو سمجھنا ہے, آپ کہیں جی میری رعایت کریں, ذرا دوبارہ بول رہے ہیں بات سمجھ آئے. ایک اس کا معنی ہے چرواہا, یہودی گستاخی رسالت کے لیے کسی کو رائی نہ کہہ کر حضور کی بارگاہ میں کہتے. اللہ نے صحابہ کو بھی منع کر دیا, اے صحابہ تمہارے خلوص میں کوئی شک نہیں, لیکن رائنا کا لفظ بول کر یہودی میرے نبی کی گستاخی کرتے ہیں. لا تقولوا رائنا, آج کے بعد تم مخلص صحابہ نے بھی رائنا کا لفظ نہیں بولنا. تو گویا جو لفظ بول کر کوئی گستاخی کرے, مومن کو وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے, شک ہے اس میں. آگے فرمایا بلکہ اب سوال یا اللہ کیا کہیں, حضور کی اگر بات سمجھ نہ آئے, صحابہ کے دل میں خیال تھا کہ اگر بات سمجھ نہ آئے, سرکار ویسے بہت دھیرے دھیرے بولتے, صحابہ کہتے ہیں ہر لفظ گنا جا سکتا, سرکار اتنے تحمل سے بولتے, بار بار بولتے, اس کے باوجود بات جاہل بدبین لوگ نہ سمجھتے تو کہتے یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں. تو فرمایا اگر کہنا ہی ہو نا رعایت تو پھر رائنا نہ کہو. یہ لفظ بول کر یہودیوں نے میرے نبی کی ہے گستاخی, اب یہ لفظ تم صحابہ چھوڑ دو. یا اللہ کیا کہیں, فرمایا وقول انظرنا, یہ کہو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے. قرآن کا حضور کا ادب سکھایا, فرمایا ادب سے عرض کرو وقول انظرنا, یا رسول اللہ ہم پر نگاہ کرم کرے, ہم پر نظر کرم کرے. آگے جملہ قابل غور ہے, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. علماء نے فرمایا یہاں کافروں کا ذکر ہے نہیں, اللہ نے کہا کافروں کے لیے دردناک ذکر ہے. علماء نے فرمایا رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی والا ملتا جلتا لفظ بھی بولنا کفر ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے دردناک عذاب. تو میں کہہ رہا ہوں جیسے شرک نہیں بخشا جائے گا, رسول اللہ یا کسی نبی کا گستاخ بھی نہیں بخشا جائے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جو میرے نبی کی گستاخی کرے میں اسے توبہ کی توفیق بھی سلب کر دوں. توبہ کی توفیق, ایک بندہ شرک کرتا ہے, کفر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں, لیکن جو نبی کی گستاخی کرتا ہے اس سے شرک, اس سے توبہ کی توفیق سلب کر دی جاتی ہے. اس کو توبہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرنے دیتے کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے. تو بہرحال عقائد حقہ کا پرچار بھی کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں ہم نقصان سے بچیں, ہم خسارے سے بچیں. آج کتنے مسلمان ہیں جن کے بیٹے دین سے باغی ہو رہے ہیں, اسلام کے دین فطرت ہونے کا انکار کر رہے ہیں, اسلام سے بغاوت کر رہے ہیں, اسلام کے مقابلے میں سوشلزم, کمیونزم, ان نظاموں کو بہتر. بہت سارے ایسے کہتے ہیں بس ہم سادہ سے مسلمان ہیں, مزید ہمیں آگے کوئی بات پتہ نہیں. عقائد حقہ پتہ ہونے چاہیے اور ان کی وصیت کرنا یہ نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے. تو بہرحال فرمایا خسارے میں کون لوگ نہیں, جو ایمان والے ہیں, عمل صالح کرنے والے ہیں, حق بات کی وصیت کرتے ہیں. حق بات میں عقائد حقہ بھی آ گئے اور ہر حق بات آ گئی. اور وتواصوا بالصبر, اور دین کی راہ پر دین کا کام کرنا کوئی آسان ہوتا ہے. اب مثلاً آپ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک پروگرام کرتے ہیں, لوگ نہیں سننے آتے, تو حوصلہ شکنی ہوتی ہے. جو برکر ہوتے ہیں, جو تحریک حی علی الفلاح کے دوست دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں, لوگ پھر بھی نہیں آتے. فرمایا وتواصوا بالصبر, گھبراؤ نہیں, صبر کو شعار حیات اختیار کیے رہو, ایک دن آئے گا جب منزل مراد مل جائے. چھوٹی موٹی تکلیفیں, آج ہمیں تو کوئی تکلیفیں نہیں. صحابہ کرام کو بات کہنے کی پاداش میں قتل کر دیا جاتا, صحابہ کو گرم انگاروں پر لٹایا جاتا, صحابہ پر کوڑے برسائے جاتے, ہمارے کتنے بزرگوں کی زبانیں کاٹ دی گئی حق بات کہنے پر. فرمایا کامیاب وہی لوگ ہیں اور خسارے سے وہ لوگ بچیں گے جو باہم آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی اور اچھی بات کی وصیت کرتے ہیں. تو تمام علماء نے جہاں لکھا کہ قرآن نے اس حقیقت کو بھی کھول کر بیان کر دیا کہ یہ کبھی نہ خیال کرنا میں خود نیک بن گیا تو بس کام ہو گیا. نہیں, جب تک تو دوسروں کو نیک بنانے کے لیے حق بات کی وصیت اور اچھی باتوں کی وصیت اپنا شعار نہیں بنائے گا تو خسارے سے بچ نہیں سکے.
اسی لیے ہمیں پابند کیا گیا، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو الحمدللہ کہیے الحمدللہ ہم ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور میرے مصطفیٰ کی امت تم پوری انسانیت کی نجات کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ تمہارا کام صرف خود کامیاب ہونا نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینا، دوسروں کو بھی دین کی طرف بلانا۔ آج ہمارے بہت سے نمازی حاجی ایسے ہیں جو خود نمازی ہیں لیکن سارا گھرانہ بے نماز، خود داڑھی رکھی ہے سارا گھرانہ بے دین ہے، دین کی پرواہ کوئی نہیں کرتا، وہ سمجھ رہا ہے میں نے بخشش کا سامان کر دیا۔ سنیں میرے اور آپ کے کریم آقا کا ارشاد ہے کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی حاکم ہے اور حاکم سے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ کہیں گے قریشی صاحب حاکم تو عمران خان ہے، حاکم تو بزدار ہے، حاکم تو علاقے کے چودھری فواد صاحب ہیں، ہم تو نہیں ہیں، ہم سے کیوں پوچھا جائے گا؟ علماء نے فرمایا تو حاکم ہے، تیری بیوی محکوم ہے، تیرے بچے تیری رعایا ہیں، تیرے رشتہ دار تیرے رعایا ہیں، تیرے عزیز تیرے رعایا ہیں، تیرے ماتا تیرے رعایا ہیں، تجھ سے پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی کہے میں نے تو کوئی سب شادی نہیں کی، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ اور ہے کوئی، تو اسلام کہتا ہے تو پھر بھی حاکم ہے، کیونکہ آمنہ کے لال کے منہ سے نکلا نا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تو حاکم ہے، یہ ہاتھ تیری رعایا ہے، یہ زبان تیری رعایا ہے، یہ آنکھیں تیری رعایا ہیں، یہ پاؤں تیری رعایا ہے، وہی کام کرتے ہیں جو تو انہیں کہتا ہے، لہذا تم سے ان کے بارے میں کل سوال کیا جائے گا۔ بتاؤ تم نے اولاد کو دین سکھایا، رشتہ داروں کو دین سکھایا، انہیں دین کی طرف بلایا، برادری میں تو باعزت تھا، تیری بات مانی جاتی تھی، کیا شادیوں پر غیر شرعی حرکات، شادیوں پر گلوکار اور فاحشہ عورتیں بلا کر میرج ہالز میں بدمعاشی کی محفلیں قائم تیری برادری کرتی تھی، تم نے کبھی منہ کھولا؟ انہیں بتایا میں تمہارا بائیکاٹ کروں گا، میں شامل نہیں ہوں گا، میں آئندہ سے نہیں کرنے دوں گا، کل پوچھا جائے گا۔ اس لیے خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے ایمان، عمل صالح کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اگر دوسرے برا کرتے ہیں تو ہمارا کیا؟ آپ بھائی اپنی کوشش کریں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کا ارشاد ہے کہ من رعا منکم منکرا، تم میں سے جو آدمی کوئی برائی دیکھے فلیغیرہ بیدہ، پہلے تو اسے طاقت سے روکے، ہاتھ سے روکے، اپنے اثر و رسوخ سے روکے جتنی طاقت ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں زبان سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا ایسا ماحول برا ہے، بات کرے گا فساد بن جائے گا، تو پھر دل سے برا جانو۔ آخر میں فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ برائی کو برائی دل سے تو کم از کم جانو نا، اس سے نیچی ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ گویا اگر برائی کو برائی نہیں سمجھتا تو اس نچلے درجے سے بھی گر گیا۔ اس لیے اگر ہم خسارہ حیات سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر ضرور کرنا چاہیے۔ بخاری اور ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، بڑے معروف صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، دو بندے، ایک بندہ جو اللہ کے احکام پر خود چلتا ہے، اللہ کی حدوں پر قائم رہتا ہے، خود نیک ہے، اور ایک وہ جو اللہ کی حدوں پر قائم نہیں، اللہ کے احکام پر چلتا نہیں۔ فرمایا ان دو آدمیوں کی مثال ایسے ہے کہ اگر یہ نیک آدمی دوسرے کو منع نہیں کرتا، نیک آدمی اگر دوسرے کو منع برائی کرنے والے کی برائی کا راستہ نہیں روکتا، سمجھاتا نہیں، وصیت نہیں کرتا، تو حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اس کی مثال ایک جہاز کی طرح ہے
جس کے دو عرشے ہیں، دو تہ ہیں، ایک نیچی تہ میں لوگ ہیں، ایک اوپر والی تہ میں۔ اب وہ سفر کر رہے ہیں، سمندر کا پانی تو کڑوا ہے، اب اوپر والوں کے پاس پانی ہے تو نیچے بھی پانی ہے، اب نیچے والوں کو پانی کی بڑی ضرورت، وہ اوپر جاتے ہیں پانی لینے، اوپر والے محسوس کرتے ہیں تم بار بار پانی لینے آتے ہو، یا یہ خود کہتا ہے میں بار بار اوپر جاتا ہوں مجھے تکلیف ہے، میں نیچے سے ہی جہاز میں یا کشتی میں سوراخ کر لیتا ہوں تاکہ دریا سے پانی اندر آ جائے۔ فرمایا اگر وہ یہ سوراخ نچلے حصے والے کرنا شروع کر دیں اور اوپر والے منع نہ کریں تو کیا ہوگا؟ پانی کشتی میں آ جائے گا اور کشتی ڈوب جائے گی اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے نیچے۔ ایسے ہی آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیک لوگ برائی کرنے والوں کو منع نہیں نہ کرتے پھر وہ برائی معاشرے میں پھیلتے پھیلتے نیکوں کو بھی ڈبو دیتے، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، پھر ان کے گھروں میں بھی آپ کوشیں کہ بے حیائی اس کے گھر میں میرے گھر میں نہیں، وہ بے حیائی کبھی میرے گھر میں بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے حقیقی کامیابی یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو شعار بنائیں۔ آج عموماً یہ مسئلہ افسوسی ہے کہ جنہیں کوئی ضرورت نہیں، حالت کی اپنی مرضی ہے، اس نے اپنی قبر میں جاننا ہے، ہمیں کیا۔ ایک اور حدیث سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں آپ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی برا کام کرتا ہے اور اسے کوئی جماعت اور گروہ لوگوں کا منع نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے سے پہلے پہلے اللہ انہیں اس چیز کا ضرور عذاب دے، موت سے پہلے انہیں عذاب میں کسی حوالے سے اس عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اس لیے اگر ہم خسارے سے، عذاب سے، ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، ایمان، عمل صالح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ چار کام شعار زندگی بنا لیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی تحریک حی علی الفلاح کا منشور ہے، یہی اس کی بنیاد ہے کہ ہم خود بھی نیک بنیں، اوروں کو بھی نیک بنیں۔ ہم جیسا میں نے عرض کیا آپ اور میں تو الحمدللہ اس آقا کی امت ہیں جو خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو۔ علماء نے فرمایا سرکار نے اتنے اعزاز سے کہا میں آخری نبی تم آخری امت، اس کا مطلب کیا کہ اب میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، نبیوں والا تبلیغ اسلام کا کام اب میری امت نے کرنا ہے اور اس پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں کہوں گا میرے بزرگوں، میرے بچوں، جوانوں، عزیزوں، تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے حضور کا امتی اور زندگی اتنی بے دینی ہو، اتنے بے حس ہو، برائی ہو رہے سے کوئی احساس نہ، اولاد برائی کی عادی بن رہی ہے، بے نماز ہیں گھر والے، کوئی احساس نہ، نہیں، تیرا مقام کیا ہے؟ تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے۔ اللہ نے حضور کی امت کو نمونہ بنایا ہے باقی امتوں کے لیے، اور کتنا خوب کہا تو نہیں ہے وقت غفلت میں گوانے کے لیے، تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے۔ آپ کی میری بحثیت امت مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے حوالے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نیک بنائے۔ میرے سیدی الکریم حضور امت اس آیت میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ شمع کیا جو اپنے ماحول سے ظلمت دور نہ ہے، وہ دریا کیسا دریا جو صحرا صحرا رہنا ہے۔ اس لیے آپ بندہ مومن ہیں، ایمان بھی نصیب ہے، عمل صالح بھی نصیب ہے، امر بالمعروف کا فریضہ سمجھو، اسے لے کر آگے نکلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اللہ نے بنا کر ہمیں ہماری ذمہ داری لگائی ہے، حق نے کی ہیں دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا، یہ ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔
اسی ذمہ داری کے تحت انشاءاللہ تحریک احیاء الفلاح پر بول رہی ہے، انشاءاللہ ہم اعتکاف کروائیں گے۔ ہم انشاءاللہ رمضان میں ظہر کے بعد درس جاری کریں گے، اپنا نصاب پڑھنے کے لیے پروگرام بنائیں گے، آپ سے عرض کریں گے آپ بھی تیاری کریں۔ ویسے بھی شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، جب شعبان آتا صحابہ ضروری کام سمیٹ لیتے، مثلا دور رشتہ دار ہیں وہ لیتے شعبان میں، کوئی تعمیر کا کام ہے کر لیتے اور کام، اور کہتے کہ ہم رمضان میں فارغ ہو کر خدا کی رضا کے لیے زیادہ محنت کریں۔ یوں صحابہ شعبان میں رمضان کی تیاری کرتے۔ ایک رمضان کی تیاری یہ ہے کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھے جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے۔ وہ یہ بھی رمضان کی تیاری ہے، تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ آپ تحریک احیاء الفلاح کے تبلیغی، تعلیمی، اصلاحی پروگراموں میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم تحریک کے ان پروگراموں میں انشاءاللہ شامل ہو کر دو جہاں کی کامیابی حاصل کریں گے۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔